کے معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، لیکن جب مکہ وہ چھوڑ کر آئے تو اپنا مال جائیداد، اپنا گھر بار، اپنا روپیہ پیسہ تو وہیں پر چھوڑ کر وہ خالی ہاتھ آ گئے۔ جب یہاں پر آ گئے تو آنے کے بعد جو قریش تھے، مکے کے جو دشمنان اسلام تھے، وہ جب مدینہ منورہ کے بارڈر پر آ کر، مدینہ منورہ کی سرحد پر آ کر کبھی اونٹوں کو لے چلے جاتے، اونٹوں کو چرا کر لے جاتے، یا بکریوں کو لے جاتے، یا کبھی چرواہوں پر حملہ کرتے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو وہ تکلیف دیتے، نقصان پہنچاتے، ستاتے رہتے۔ ایک تو پہلے صحابہ کرام اپنی جائیداد، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، دوسرا پھر یہ نقصان الگ، اس طرح وہ مسلمانوں کو ستاتے رہتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رہتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ انہیں مال کی فراوانی عطا فرما، اے اللہ انہیں ان کے جو مال چھین لیا گیا ہے وہ مال واپس دلا دے، انہیں یا اللہ تو دنیاوی دینی دونوں اعتبار سے دولت مند بنا دے۔ تو گویا کہ اس طرح سے دعا فرماتے رہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دی گئی، اطلاع ملی کہ ایک مکے کا قافلہ، تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے مکے کو واپس جا رہا ہے، جہاں جس میں جو سو مال و زر ہے اور روپیہ پیسہ ہے، یہ قافلہ واپس جا رہا ہے۔ اور اس قافلے کے جو سردار ہے وہ ابو سفیان ہے، حضرت ابو سفیان وہ ہے جو بعد میں فتح مکہ کو ایمان لائے، تب تک وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ابو سفیان جو ایک بہت چالاک اور ہوشیار شخص تھے، وہ قافلے کے سردار تھے، ان کی نگرانی میں وہ قافلہ گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہے تو ان کو اندیشہ تھا کہ مدینے پر کچھ ایسا معاملہ پیش آئے گا مدینے کے راستے میں۔ پھر انہیں وہ معلومات کرے تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمان اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنی طرف سے ایک آدمی کو مکے کو بھیجا دیا، جا کر کہا کہ ہم جو مسلمانوں کا مسلمان جو ہے وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اسی لیے ہماری مدد کو تم آ جاؤ۔ ایک تو یہ کام کیا، دوسرا اپنا راستہ تبدیل کر کے وہ دوسرے راستے سے مکے کو پہنچ گئے۔ مکے سے ان کی مدد کے لیے 1000 سے زائد لوگ پورے سر و سامان کے ساتھ آ کر جیسے مدینے میں ٹھہرے، مدینے کے پاس جو بدر میدان ہے وہاں پر ٹھہرے۔ اب جب انہیں اطلاع مل گئی کہ قافلہ ہمارا صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا، آپ لوگ واپس آ جاؤ، تو اس میں سے ابو جہل بھی تھا جو کٹر مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جب ہم یہاں تک آئے ہیں تو ہم جنگ لڑیں گے، یا نہیں تو ہماری کامیابی کا جشن یہاں منائیں گے، مسلمانوں کو ہم شرمندہ کریں گے، مسلمانوں کی ہار پر ہم خوشی منائیں گے، یہاں پر ہم جشن منائیں گے، لہذا اگر جنگ ہوگی تو جنگ لڑیں گے، ہم انہیں جیسو ختم کر دیں گے، گویا کہ اسلام ہی کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ ایک ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو جیسو ولولایا اور جیسے لوگوں کو ٹھہرایا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی اطلاع ملی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے تھے تو وہاں پر ایک جگہ کھڑے، تب کہتے ہیں کہ یہ دو طرح کے طرف لوگ تھے، ایک کافر مشرک جو کم و بیش 900 سے 1100 لوگ تھے، جن کے پاس کیا کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ ان کے پاس تھے، اور پھر سر و سامان کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کھانے کے سامان تو کتنا تھا وہ بات کی بات ہے، پینے کے لیے ان کے پاس شراب بھی تھا، اور پھر ناچنے اور گانے والے عورتیں بھی تھیں، یعنی وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، عیاشی کے پورے سامان کے ساتھ وہ آئے تھے۔ وہ شراب ہو یا ناچنے گانے والے ہوئے کب ہوتے ہیں، جب کھانے کے تمام چیزیں بہت زیادہ تعداد میں ہو، اطمینان بخش ہو، تو آپ جو زائد رقم رہتی ہے اس سے ایسے کام کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ جو 900 یا 1100 کے درمیان جو لوگ تھے، 1000 لوگ تھے، ان کا مقابلہ مسلمانوں سے ہونے والا تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس کتنے لوگ تھے، تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس 313 لوگ تھے،
اور مسلمانوں کے پاس وہاں پر 100 گھوڑے تھے تو صرف یہاں پر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، وہاں 700 اونٹ تھے تو یہاں 70 اونٹ تھے، اور پھر تلواریں یہاں پر صرف 8 تلواریں تھیں، مسلمانوں کے پاس 313 آدمی تھے، 8 تلواریں تھیں جنگ لڑنے کے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر جو زرہ ہوتا ہے، جو جنگی لباس ہوتا ہے، وہ صرف 6 زرہ تھے مسلمانوں کے پاس۔ اس طرح سے مسلمان، کیونکہ کوئی تیاری سے نہیں آئے تھے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، نہ تو کوئی جیسو جنگ کا تجربہ تھا، یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، مسلمان پہلی جنگ کے لیے آئے تھے، اور جو نہ تجربہ نہ تو کوئی تیاری کرے تھے، نہ تو کوئی ارادہ تھا، بس آئے تھے ایک مقصد سے، لیکن اب جنگ کے لیے آ گئے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کفار آئے، کافر آئے، تو وہ ایک اچھی زمین کو چن لیا، ایسی زمین جہاں پر صاف مٹی، صاف جگہ تھی، وہاں پر چن لیا۔ ان کے مقابلے میں جو مسلمان تھے وہ خطریلی جگہ پہ آنا پڑتا، رکنا پڑا مجبوراً، کیونکہ یہ بات کیا ہے، پہلے وہ لوگ جو سو ٹھہر گئے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد یہاں پر آئی، اللہ کی مدد آئی کہ بارش ہو گئی، بارش ہونے کی وجہ سے یہ پتھریلی جگہ تھی تو بارش آئی، بہہ گئی، لیکن وہاں پر وہ مٹی تھی تو پورا کیچڑ کیچڑ ہوگا، وہاں پر وہ جو ہے تو ان کا مقصد جو تھا وہ کھلی زمین پر ٹھہرنے کا، کیچڑ کیچڑ ہوگا، اس کی وجہ سے وہ بھی جس طرح مسلمان بیچے تھے وہ بھی بے چین ہو۔ اور اس کے بعد دوسری مدد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پر جو ہر چیز سے وافر مقدار میں، چاہے جنگی سامان ہو، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، وہ تمام چیزیں وہاں پر ہے، تو صحابہ کرام نے کچھ الجھن محسوس کی، وہ ہمت جو وہ نہیں کر پا رہے تھے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، 3000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید میں آیتیں آئی ہے، اس کے بعد پھر کہا کہ اب 3000 فرشتے آئیں گے، اس کے بعد تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے اور 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ تم بھیجے گا تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے۔ ایک تو بارش ہو گئی جو ظاہری اللہ کی مدد تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو پوری تیاری میں تھے وہ لوگ تھوڑا ان کو الٹ پلٹ ان کے پاس ہو گیا۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں غنودی عطا کی، انہیں نیند عطا کی، جس کی وجہ سے وہ آرام سے سو گئے۔ حملہ ہونے والا ہے، سامنے ایک بڑی فوج ہے، جن کے پاس جو ناچنے گانے والے ہیں، ان کی آوازیں، ان کا دبدبا، جس کی وجہ سے ایک ہیبت، اس ہیبت کو نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو غنودی عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ اطمینان سے سو گئے۔ یہ اللہ کی دوسری مدد۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب جنگ کا ماحول شروع ہوا اور صحابہ کرام کے پاس کیا تھے کہ نہ تو پیر میں چپل، نہ تو کوئی صحیح لباس، نہ تو تلوار، اور پھر اوپر سے معاملہ یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ، یہاں تک کہ خود بنفس نفیس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے، بھوک کی شدت جب ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو پیٹ پر پتھر باندھتے۔ وہ تجربہ، وہ معلومات ہمیں ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم ہمارے سامنے جو نعمتیں ہوتی ہیں اس میں نام رکھتے ہیں، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچی کم ہے، یہ ایسا ہے، یہ لذت دار، یہ بے مزہ ہے، یہ ہے۔ لیکن اس وقت کا دور یہ تھا کہ پھر وہ اسلام کے لیے کام کر رہے، دین کے لیے کام کر رہے، پیٹ پر پتھر باندھ رہے۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا، اپنے صحابہ سے مشورہ لیا پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، اب آپ پر ہم جان نچھاور کریں گے، اگر آپ کہہ دیں جنگ لڑنا ہے تو ہم جنگ لڑیں گے، اور آگے ہم رہیں گے، ہم جنگ لڑیں گے۔ دوسرے صحابی اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ کے خدا دونوں جا کے جنگ لڑو، ایسا ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرما رہیے، آپ دعا کرتے رہیے، جنگ ہم لڑیں گے، اب اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ ہماری مدد کرے گا، جنگ ہم لڑیں گے، یہ کہا۔ پھر اور ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں تو ہم سمندر میں بھی گھوڑوں کو دوڑا دیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سمندر میں کیا معاملہ ہے،
سمندر میں ہم ڈوب جائیں گے اور ہمیں جان یقینی طور پہ ہماری ہلاکت یہ ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم جیسے سمندر پر بھی گھوڑے دوڑا دیں گے۔ تو گویا کہ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاڑ، سرکار جو کہتے وہ کرنا، یہ صحابہ کا ایمان جذبہ تھا۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور یقین ہو گیا کہ صحابہ تمام جو سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حکم پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام صحابہ جب تشریف فرما کے آرام کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کہتے ہیں کہ اتنی گڑ گڑا کر دعا کی، اتنے اللہ سے ایسی دعا کی کہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج تو مدد نہیں کرے گا، آج تو ان لوگوں کو بچائے گا نہیں، انہیں کامیابی نہیں عطا کرے گا، اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس طرح سے سرکار جیسے دعا کیے اور کہتے ہیں کہ اتنے سرکار دعا کر گڑ گڑا رہے تھے، اتنا سرکار جیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ آپ کے کھاندے مبارک کی چادر نیچے گر جا رہی۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی دعا کی تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں کامیابی لکھ دیا۔ یعنی پہلے ہی وقت سے پہلے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وما هو الغیب بضنین، غیب کی بات بتانے میں کبھی بخارت نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جیسے اطلاع ملی تمام صحابہ کو خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی عطا کر دی، کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی، اب تم کامیابی ہوں گے، کامیابی تم ہوں گے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ یا اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر جنگ کا جذبہ جو دیکھنا ہے، صحابہ میں جنگ میں شامل ہونے کا جو جذبہ دیکھنے کا ہے تو وہ صحابہ نے اپنی مثال پیش کی۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ایسے تھے، دو کم عمر لڑکے تھے جو صفوں میں ٹھہرے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر والے جنگ میں شامل نہ ہوں، یہ نوجوان ہی شامل ہو۔ اور جیسے تو ایک صحابی، ایک نوجوان لڑکے صحابی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگ میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، تو 18 سال سے زیادہ عمر والے جو لوگ تھے ان میں شامل تھے، انہیں ٹھہرے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے برابر دکھنے کے لیے وہ اپنے پیروں کے انگوٹھوں کے بل ٹھہر کر جیسے ان کے برابر ہو، اپنے آپ کو بتانے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ جب وہ ان سے کہا کہ بھائی آپ جنگ میں مت آؤ، ابھی آپ کی عمر نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے کے نام رونے لگے، زار و قطار وہ رونے لگے، گڑ گڑا کر رونے لگے کہ میں جنگ میں شامل ہوں گا، میں بھی جیسے اسلام کے لیے لڑوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا رونا دیکھ کر اور ان کا وہ جذبہ دیکھ کر سرکار نے جیسے ان کو قبول کر لیا اور کہا کہ ان کو اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ دوسرے اور ایک صحابی تھے، وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ، ان کو جب اجازت ملی تو مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو کہا کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر ہم دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہو جائے تو میں ان کو ہرا دوں گا، اگر ہم دونوں میں کشتی کا مقابلہ ہو جائے تو میں ان کو ہرا دوں گا، اگر میں ان کو ہرا دیا تو کیا آپ مجھے لے چلے گی جنگ میں؟ دیکھیے، چھوٹنے کے لیے نہیں، گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ جنگ میں آنے کے لیے، شہادت کا درجہ مقام پانے کے لیے، یا دشمنوں کو مارنے کا جذبہ ایسا تھا۔ تو سرکار نے یہ دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم جیسے دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کا مقابلہ کرایا، اور جسے اجازت پہلے سے مل گئی تھی، جسے اجازت نہیں ملی، جسے پہلے سے اجازت مل گئی تھی وہ ہار گئے، اور جسے نہیں ملی تھی وہ جیت گئے۔ تو سرکار نے ان کو بھی اجازت دی۔ تو اس طرح سے صحابہ میں ایک جذبہ تھا جنگ میں شامل ہونے کا۔ اور اس کے بعد پھر جب آگے گئے تو صحابہ نے سرکار کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا، کہتے ہو اس وقت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک آدمی ادھر سے، ایک آدمی ادھر سے، ایک آدمی ادھر سے، ایک آدمی ادھر سے، دونوں آتے جنگ لڑتے۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی ایک ختم ہو جاتا، ادھر والا یا ادھر والا، اس کے بعد جنگ شروع۔ تو یہی طریقے سے جو اعلان ہوا کہ آؤ کون سامنے آتے۔ تو مدینہ منورہ جو مسلمان جماعت تھی، مسلمانوں کے پاس سے 3 انصار صحابہ گئے، تو ان لوگوں نے، مکے کے مشرکوں نے جو انکار کر دیا، کہا کہ ہمارے مد مقابلے، ہمارے مقابلے والے بھیجو، ہمارے برابر والوں کو بھیجو، یعنی مہاجر صحابہ جو مکے کے ہیں ان کو بھیجو تاکہ آپ جو برابر مقابلہ کریں۔ تو مولوی صاحب نے کہا جاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کام کیا کیا جنگ کا معاملہ ہے، اور ہوتا کیا ہے جنگ میں کہ ملی تو جیت، اگر نہیں تو موت، ملی تو کامیابی، نہیں تو موت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو بھیجا، تو تینوں میں جیسے ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی ایک سرکار کے چچا، دوسرے سرکار کے جیسے چچا کے بھائی، ان کو بھیجا، اور ایک جیسے دوسرے اور ایک صحابی تھے، تینوں کو جب بھیجا تو اس کے بعد جیسے تینوں میں مقابلہ ہوا، تو دشمن جیسے ہلاک ہو گیا، دشمن موت کے گھاٹ اتر گیا، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ جنگ جو شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جیسے ایک جگہ، جس جگہ پر جو کافر مرنے والا ہے، سرکار نے اس کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہاں پر فلاں کافر گرا ہوا ملے گا، یہاں پر وہ مرے گا، یہاں پر وہ مرے گا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک کافر ایسا بھی تھا جس کو ہم نے قتل کر دیا، مار دیا، لیکن وہ لڑکھڑاتے جہاں سرکار نے بتایا وہیں پر آ کر گرا، قتل تو دوسری جگہ ہوا لیکن وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ کے وہیں گرا۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہاں پر ہی وہ مرا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی جنگ میں جو ابو جہل ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے ستاتا تھا اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھا، اور وہی لوگوں کو بلا رہا تھا، وہی لوگوں کو جیسے وہ کر رہا تھا، اور اسے الزام تھا میں سردار ہوں، اسے الزام تھا میں جیسے بڑا شخص ہوں، اسے الزام تھا کہ میں جیسے عرب میں جیسے میں سردار ہوں، بڑا آدمی ہوں، اور میں ایسی سرداری کے ساتھ رہوں، میرا ہر معاملہ بڑا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ذلیل کیا کہ کہتے ہیں کہ 2 چھوٹے لڑکے اسے ہلاک کر، جو دو چھوٹے لڑکے اسے ختم کر دیے۔ تو کہتا ہے وہ مرتے مرتے بھی یہ کہنا کہ کاش 2 کسان کے 2 لڑکوں نے مجھے مار دیا، کسان کے 2 لڑکوں نے مجھے مار دیا، اگر کوئی بہادر مجھے مارتا تو مجھے خوشی ہوتی، کوئی بہادر مجھے مارتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ابھی پورا مرا نہیں تھا، تو جب اس کی گردن اڑانے کے لیے گئے تھے تو وہ گردن اڑایا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا میری گردن نیچے سے کاٹو، اس لیے کہ اگر جب میرا سر دیکھے تو معلوم ہو کہ یہ سردار کا سر ہے، گردن میری لمبی رہے کہ معلوم ہو کہ یہ سردار کا سر ہے۔ تو اس طرح سے جو ذہن میں جو فتور، جو گندگی بھری ہوئی رہتی ہے، جو تکبر بھرا ہوا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو جیسے نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو غارت کر دیتا ہے، یا اس کا غرور تکبر ختم نہیں ہوا۔ بہرحال معززات اکرام، وہ غزوہ بدر کا معاملہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، 14 مسلمان، 14 صحابہ جو وہاں پر شہادت کا جام نوش فرمائے، 14 ہمارے صحابہ شہادت کا جام نوش فرمائے، اور دشمنوں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی پکڑے گئے، 70 آدمی قیدی بنائے گئے، پکڑ لیے گئے، اور 70 جیسے مار دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارا مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جب جیتے تو بہت سارا مال جیسے حاصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے بعد کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں مسلمانوں کے گھر میں مال نہ گیا، یعنی اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرما، تو جیسا ایسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ وہ غزوہ میں کامیابی کے بعد ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اور یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، وہاں سے اب مسلمانوں کا دبدبا دوسروں کے اوپر قائم ہوا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ جو مدینے میں تھے انہیں بھی جیسے اسلام کی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ اسلام میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، نہیں تو پھر جیسے ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، اپنے انجام کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعلان کیا، اور جب انہیں اسلام کی دعوت دی، اور مولوی صاحب اکرام اس کے بعد ہی مسلمان کا دبدبا قائم ہوا۔ مکے والے جو نقصان ان کو ہوا، اس نقصان کی پاک جائی کے لیے جو پھر ایک کوشش کیے، جو بعد میں غزوہ